السلام علیکم جی، کیسے ہیں میرے تمام بہن اور بھائی؟ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. ہم سب گھر والے خوش ہیں، بالکل ٹھیک ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ جی آپ لوگ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اور میں بھی چھوڑنے جا رہی ہوں جی فاطمہ کو اسکول. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھوپ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے آج کل. تو میں رات اس گاڑی پر گئی تھی لاہور، تو ابھی یہ ایسے ہی کھڑی تھی، اس کو ہم نے واش بھی نہیں کیا، تو میں نے سوچا کہ اے سی والی گاڑی میں ہی فاطمہ کو چھوڑ آتی ہوں. واپس آ کر اس کے لنچ کی تیاری کرنی ہوتی ہے ہمیں جی. اس کے لیے میرینیٹ کر کے رکھا ہوتا ہے ہم نے چکن، اور ساتھ میں بنائیں گے وہی فرائز اور نگٹس وغیرہ جو کہ جاتے ہیں روزانہ اس کے ناشتے میں. اور آج فاطمہ کے اسکول میں اسپورٹس ڈے ہے، نرسریز کے جتنے بھی سیکشنز ہیں ان سب کا. تو ٹیچر نے بتایا تھا کہ آپ ایکسٹرا اس کے لیے واٹر باٹل، ٹھنڈی پانی کی بوتل ایک اور ساتھ میں ایکسٹرا تھوڑا سا لنچ بھیجیے گا، کیونکہ بچے جو ہیں وہ کھیل کود کر کے پھر تھک جاتے ہیں. اور اچھا ہے ایسی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، لیکن اچھے موسم میں ہونی چاہیے میرے خیال میں. ابھی تو گرمی بہت زیادہ ہے، اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے بچے اور زیادہ گرمی میں پرابلم ہوتی ہے ان کے لیے، کیونکہ کلاس رومز میں تو چلیں اے سی ہے تو گزارا ہوتا رہتا ہے. خدیجہ کا کھانا بھی ساتھ ساتھ بن رہا تھا جی، یخنی اور کھچڑی. ابھی تک یہ پراپر جو کھانا ہے، ویسے سالن کے ساتھ روٹی نہیں کھاتی، ہمیں میش کر کے کھلانی پڑتی ہے. ہم اس کو ٹرائی تو کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سیکھ جائے نارملی کھانا کھانا. اس کی وجہ سے میں زیادہ ٹریول نہیں کرتی، اور ہم آؤٹ آف سٹی بھی کہیں اتنا خاص نہیں جا رہے، کیونکہ بچے چھوٹے ہیں اور ان کے کھانے کا جو مسئلہ ہے وہ بھی بڑی سلیکٹیو چیزیں کھاتی ہیں. تو جہاں پر بھی آپ جا کر سٹے کریں گے آپ کو نارمل کھانا تو مل جاتا ہے، لیکن اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پھر بنا کر دینا، پاس میں کچن ہو اور خود آپ بنا سکیں، یہ فیسلٹی اویلیبل ہو تو ہی آپ کا گزارا ہو سکتا ہے. تو میں تھوڑا سا اوائڈ ہی کرتی ہوں کہ تھوڑا اور بڑی ہو جائیں اور سمجھدار ہو جائیں تو پھر ان کو لے کر میں کہیں جاؤں. فاطمہ تو خیر اب آج کل اتنا تنگ نہیں کرتی، پراپرلی کھانا جو ہے وہ کھا لیتی ہے، روٹی اور سالن اور شاورما اور برگر وغیرہ بھی اگر اس کو لے دیں تو وہ بھی کھا لیتی ہے. تو گھر کے کام کاج ہو رہے تھے جی، اور اس کے بعد ابھی مجھے جلدی جلدی سارے کام کروا کے پھر ظہر کی نماز کے لیے تیاری کرنی ہوتی ہے. اور اس سے پہلے آج کل میری ڈیوٹی میں شامل ہے کہ فاطمہ کو لے کر بھی میں نے آنا ہوتا ہے اسکول سے. تو میں ایسے کرتی ہوں ہمیشہ کہ نہا کر چینج کرتی ہوں، وضو کر کے چلی جاتی ہوں اس کو لینے کے لیے، تو پھر واپس آ کر فوراً اس کو گھر میں چھوڑ کر میں پھر نماز پڑھتی ہوں. یہ میری روٹین ہے جی آج کل کی. آج کی ویڈیو میں آپ کو میں بتانے والی ہوں ایک ایسا استغفار جو کہ حقیقت میں آپ کی زندگی کو بدل دے گا. کیونکہ میں نے ہمیشہ آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ کس وجہ سے قبول نہیں ہوتی. کوئی نہ کوئی ہمارا گناہ ایسا ہوتا ہے جو اللہ کو بہت ناپسند ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہماری جو دعاؤں کی قبولیت ہے وہ راستے میں ہی رک جاتی ہے. تو اس لیے دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے ہمیں ہر صورت پہلے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور اپنے گناہ جو ہیں ان کو معاف کروانا ہے. اور گناہ کو سب سے بہتر طریقہ جو معاف کروانے کا ہے، جتنی مرضی آپ عبادت کر لیں، آپ فرض عبادت بھی کرتے ہیں، آپ خیرات اور صدقہ بھی کرتے ہیں، بے شک وہ بھی بہت افضل چیز ہے، لیکن استغفار جو ہے یہ آپ کی زندگی کو بدلنے کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور آج کی ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گی ایک ایسا استغفار، اور اس کے مطلب کو بھی آپ جانیں گے ساتھ ہی ویڈیو میں، جو کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جب آپ وہ پڑھیں گے تو آپ کے ہر گناہ کو معاف فرما دیں گے. اور یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اس استغفار کو پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیں گے، اس کی بخشش کر دیں گے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، خواہ وہ میدان جنگ سے، جہاد میں سے بھاگا ہوا ہی کیوں نہ ہو. تو دیکھیے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ عظیم ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں جاتے ہیں جہاد کرنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے، دشمنوں کے ساتھ لڑنے کے لیے، اور وہاں سے آپ بزدلی کا مظاہرہ کریں اور اپنی جان کی پرواہ کرتے ہوئے وہاں سے آپ بھاگ آئیں اور درمیان میں ہی اس جہاد کو چھوڑ دیں. یہ بہت بڑا گناہ ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو بھی بخش دیا جائے گا، اس استغفار جو پڑھے گا اس شخص کو بھی بخش دیا جائے گا، خواہ وہ جہاد سے ہی کیوں نہ بھاگا ہو، میدان جنگ سے بھاگا ہوا شخص ہی کیوں نہ ہو. تو پھر یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. تو ہمارے گناہ تو جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزدیک بہت چھوٹے ہیں. صرف یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو 3 گھڑی جو ہوتی ہے وہ فرشتہ آپ
کہ گناہ کو لکھنے میں وقفہ ڈالتا ہے، اور وہ صرف اس لیے وقفہ ڈالتا ہے کہ اگر آپ توبہ کر لیں، آپ استغفار کر لیں، آپ اللہ سے اس کی معافی مانگ لیں، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ان فرشتوں کو کہ جب میرا بندہ مجھ سے معافی مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، میرے سامنے استغفار کرتا ہے، تو اس کے گناہوں کو مٹا دو، ان کو مت لکھو، اس کے نامہ اعمال میں شامل مت کرو۔ میں اپنے ہر بندے کی مانگی ہوئی دعا اور مانگی ہوئی استغفار، معافی اللہ کو ویسے ہی بہت پسند ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ نادم اور شرمندہ ہے اپنے کیے پر، دیکھو مجھ سے معافی مانگ رہا ہے تو میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو فرشتے بھی کچھ وقت آپ کا انتظار کرتے ہیں، تو آپ دیر مت کیجیے گا۔ اگر آپ اس کو روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ اس کی تسبیح جو ہے وہ ضرور کیجیے۔ اگر آپ روزانہ پڑھنا چاہیں تو آپ اس کو بالکل پڑھیں، اس کے بعد آپ کی دعائیں ضرور انشاءاللہ قبول ہوں گی۔ اور یہ جو آپ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، ہمارے وظائف جو ہیں وہ قبول نہیں ہو رہے، تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ حرام کھانے والے، نماز میں کوتاہی کرنے والے اور لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرنے والوں کی دعائیں جو ہیں وہ اللہ قبول نہیں کرتے۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ اللہ آپ کو معاف کر دیں، آپ سچے دل سے توبہ کیجئے، اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگیے، تو انشاءاللہ آپ کے گناہ ضرور معاف ہو جائیں گے۔ جب گناہ معاف ہو جائیں گے تو باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ خود بخود آپ کی حل ہوتی چلی جائیں گی۔ تو یہ ابھی آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھیں گے، میں آپ کو پہلے دکھاتی ہوں یہ استغفار کون سا ہے۔ بالکل چھوٹے سے تھوڑے سے الفاظ ہیں، آپ اس کو زبانی یاد کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کا مطلب ہے میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے، اور میں اسی سے توبہ کرتا ہوں۔ تو بے شک جب آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مان لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احد ہونے کو تسلیم کرتے ہیں، یہی آپ کے ایمان کا سب سے پہلا تقاضا ہے، تو پھر اللہ بھی اپنے کیے ہوئے وعدے کے مطابق اپنے بندوں کو ضرور معاف کرے گا۔ اس کو اگر آپ زندگی میں ایک ہی مرتبہ کرنا چاہتے ہیں تو 717 مرتبہ پڑھیے ضرور۔ اول و آخر 11 پاک درود ابراہیمی اور خلوت میں پڑھیے گا جب آپ بالکل اکیلے ہوں، اور کوشش کیجئے گا کہ مغرب کے بعد کا کوئی وقت رکھیں۔ آپ عشاء اور تہجد کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے وہ سب سے بہترین ہے اپنی دعائیں قبول کروانے کے لیے۔ آپ اس کو 717 مرتبہ پڑھیے اس استغفار کو، اور پورے یقین کے ساتھ پڑھیے، اور اس کے بعد سب سے پہلے اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگیے۔ جو گناہ آپ کو یاد ہیں آپ نے کیے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، کوئی آپ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، اللہ کے جو معاملات ہیں حقوق اللہ، اس میں اگر آپ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے اس کے لیے آپ معافی مانگیے۔ لیکن ایک بات اور میری یاد رکھیے گا، معافی ہمیشہ تب ہی آپ کو ملتی ہے جب آپ نیکسٹ ٹائم سے اس گناہ سے صحیح سے توبہ کرتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ ابھی آپ نے اسی چیز کے لیے معافی مانگی اور کل آپ اسی گناہ کو جو ہے وہ دوبارہ دہرا رہے ہیں، اس معافی کا پھر کوئی فائدہ نہیں، وہ تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہے ہیں، فریب کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو بے شک دلوں کے حال جانتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور ہمیں ہمارے دلوں کے اندر تک جانتا ہے کہ ہماری سوچ کیا ہے، ہماری نیت کیا ہے، اور وہ ہمیشہ ہمارے اعمال پر نہیں بلکہ ہماری نیت پر ہمیں نوازتا ہے۔ تو اپنے دل کو صاف کیجئے بالکل، اور توبہ کرتے وقت یہ نیت کیجئے کہ میں ان گناہوں کو دوبارہ کبھی نہیں دہراؤں گا یا دہراؤں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے معاف کر دیجئے، میرے ہر گناہ کے لیے مجھے معاف کر دیجئے۔ اور ایک بات ہمیشہ اپنی دعا میں شامل کیا کریں، جو کہ میں کرتی ہوں ہمیشہ اپنی دعا میں شامل، کہ اے اللہ اگر یہ میرے اوپر کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی آپ کی طرف سے ناراضگی ہے، تو اللہ اس کو ختم کر دے، اس مصیبت پریشانی کو مجھ پر سے ٹال دے۔ اگر یہ میرے کسی گناہ کی وجہ سے ہے تو اللہ میرے اس گناہ کو معاف فرما دے جس وجہ سے تو مجھ سے ناراض ہے۔ اور اے اللہ اگر یہ میرے اوپر تیری طرف سے کوئی آزمائش ہے، میرا کوئی گناہ نہیں،
میری کسی غلطی کی وجہ سے نہیں، تیری ناراضگی کی وجہ سے نہیں۔ اگر تو میرے اوپر کوئی آزمائش ڈال دی ہے اللہ تعالیٰ، اس کی وجہ سے میرے اوپر مصیبتیں پریشانیاں آ رہی ہیں، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو اے اللہ مجھ پر سے اس آزمائش کو اٹھا لے، کیونکہ میں بہت کمزور ہوں، میں ناتواں ہوں، میرے اندر اتنی ہمت نہیں اللہ کہ میں تیری آزمائشوں پر پورا اتر سکوں، تو میری ان آزمائشوں کو ختم کر دے۔ اگر یہ کوئی آزمائش ہے تو بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، مجھ پر سے یہ آزمائش جو ہے یہ اٹھا لے۔ تو اللہ تو ہمیشہ آپ مانگ کر دیکھیں اس سے صحیح طریقے سے۔ یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ مانگنے کا سلیقہ آپ سیکھیے، مانگنے کے جو دعا کے آپ کے اصول ہیں آپ وہ سیکھیے، اور ان میں سے سب سے پہلا اصول پاک صاف ہو جائیے، غسل کر لیں تو سب سے بہتر ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل ہمیشہ آپ توبہ کو پڑھ لیا کریں۔ کوئی بھی اس طرح کا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے، اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد کر رہے ہیں تو نماز کے بعد 2 نفل جو ہیں وہ آپ توبہ استغفار کے لیے ضرور پڑھ لیجئے، اور سجدے میں بھی اللہ سے دعا کیجئے۔ اس کے بعد آپ پاک صاف جگہ پر بیٹھیے، خوشبو لگائیے، اللہ تعالیٰ کے حضور آپ اسی طرح سے پیش ہوئیے جیسے کہ آپ نے نوکری کے لیے کہیں جانا ہو، کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے جانا ہو، کوئی خاص کام کی شروعات کرنے کے لیے آپ تیاری کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے وقت بھی ان تمام باتوں کا، ان تمام آداب کا آپ خیال رکھیے۔ پاک صاف ہو کر، وضو کر کر، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر، اس کے بعد اپنے وظیفے کو کیجئے، اور ہمیشہ اس کے بعد جو بھی وظیفہ آپ شروع کریں جس بھی مقصد کے لیے، اس کے بعد حسب توفیق صدقہ ضرور کریں۔ یہ آپ کی دعا کی قبولیت کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے شرط ہو گئی۔ پھر تو اللہ تعالیٰ ضرور اس میں ایک اور برکت کی چیز آپ نے شامل کر دی کہ آپ نے صدقہ بھی دے دیا۔ اگر کوئی گناہ، کوئی ایسی بات باقی رہ گئی ہو تو وہ صدقہ جو ہے وہ ان بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اور صدقے کے لیے آپ لوگوں کو ہمیشہ بتایا ہے کہ کوئی مرغے اور بکرے ہی پورے سالم دینے کے لیے میں نے نہیں کہا آپ سے، بلکہ آپ وہ 1 مٹھی بھر چینی لے سکتے ہیں، آپ شکر لے سکتے ہیں، مٹھی بھر دال اور چاول لے سکتے ہیں، آپ اپنی حیثیت کے مطابق کسی ایک غریب کو، مسکین کو کھانا کھلا دیں پیٹ بھر کر 1 وقت کا، تو وہ بھی بہت بڑا اور بہت افضل صدقہ ہے۔ آپ پرندوں کو ڈال دیں، کوئی گوشت کے ٹکڑے لا کر، کوئی اس طرح کا دانہ دن کا ڈال دیں، ان کے لیے پانی رکھ دیں صدقے کی نیت سے، تو صدقہ تو آپ کا تب بھی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ 1 کھجور کا صدقہ بھی دیتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے ہاں ہزاروں گناہ اس کو بڑھا کر آپ کے لیے اس کے درجات جو ہیں وہ بلند کرتا ہے، اور آپ کے لیے لکھ لیتا ہے اس ثواب کو۔ تو اللہ کو تو صرف جو ہے ہماری نیت اس نے دیکھنی ہے کہ ہم کس نیت سے وہ کر رہے ہیں۔ اعمال چاہے آپ کے چھوٹے چھوٹے بھی ہوں، آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کی بخشش جو ہے وہ ان چھوٹے اعمال کی وجہ سے ہونی ہے یا کہ بڑے اعمال کی وجہ سے ہونی ہے، یہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ، بہت سارے ایسے واقعات ہم نے سنے ہیں جو کہ مرے ہوئے لوگوں نے لوگوں کو خواب میں آ کر بتایا، نبیوں پیغمبروں کو بتایا، جب انہوں نے ان کو اللہ کے حکم سے قبر سے باہر آنے کو کہا اور ان سے سوالات پوچھے، تو بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جس پر انہوں نے بتایا کہ کسی چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ تو آپ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اور صدقہ خیرات جو ہے وہ کرنا مت بھولا کریں، اور بس امید رکھا کریں۔ اگر پھر بھی کسی کا مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہو رہا تو ایک وقت ہے، آپ اس بات پہ یقین رکھیے، جب وہ وقت، برا وقت کہتے ہیں جب آئے، کوئی آندھی چل رہی ہو، سیانے جو ہمارے بڑے بوڑھے تھے وہ کہتے تھے کہ آندھی کہیں چل پڑے تو کچھ دیر کے لیے اپنا سر چھپا کر جھک کر زمین پر بیٹھ جائیں اور انتظار کریں اس آندھی کے رکنے کا۔ وقت جو ہے وہ ضرور بدلتا ہے، ضرور پلٹا کھاتا ہے، بس آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا جو قرب ہے وہ آپ نے نہیں چھوڑنا۔ تو انشاءاللہ آپ مایوس مت ہوئیے گا، آپ کی دعائیں بھی ضرور قبول ہوں گی۔ ابھی ہو گیا تھا جی رات کا وقت، اور میں لگوا رہی تھی لان میں ذرا بھر کر پانی، کیونکہ پانی جو ہے وہ علی ایک چھینٹا لگاتا ہے، اس سے آج کل کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ تو میں نے دیکھا کہ کلیاں اتنی خوبصورت کھلی ہوئی ہیں، اور پھول جو ہیں وہ میری کمزوری ہے، اور مجھے بہت پسند ہے خوشبو رات کی رانی کی، اور کلیوں کی اسپیشلی گلاب سے بھی زیادہ۔
وہ کلیاں میں نے توڑ لی تھیں، ورنہ کل تک انہوں نے ویسے ہی گر جانا تھا مرجھا کر۔ اور ابھی کے ولاگ کو میں یہیں پر ختم کروں گی، کل انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملیں گے ایک نئے ولاگ میں، اور میں آپ کے ساتھ اب نیکسٹ ولاگز میں کوئی نہ کوئی ٹپ اور ٹرکس جو ہیں وہ بھی ضرور شیئر کیا کروں گی، تاکہ آپ لوگ بور نہیں ہو جائیں ہماری ویڈیوز سے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔